ساری عبادتوں میں سب سے بڑھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ درود پاک ہے۔ یاد رکھ لیں، صرف جو درود پاک زبان ہلا کے پڑھتا ہے نا، تسبیح کا دانہ گراتا ہے یا نہیں گراتا، لب ہلاتا ہے مگر پڑھتا ہے الفاظ درود پاک کے، اس کا بھی قبول ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے والے ہر نمازی کی نماز کی شیورٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی، کہ جو کھڑا ہو گیا مصلی پر لب ہلا کے پڑھ رہا ہے، معلوم نہیں قبول ہو، اللہ کی مرضی۔ آپ سمجھیں نا، درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ جس نے لب ہلا کے بھی پڑھ دیا اور بہت نیچے نہیں بھی اترا، اس کا بھی قبول ہوگا۔ آپ کو اس کا راز سمجھ میں آیا ہے یا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو اس کا راز معلوم ہے۔ زیادہ کو معلوم نہیں ہے، میں ان کو بتاتا ہوں۔ پھر میں نے کہا صرف لب ہلائے اور درود پاک کے کلمات پڑھے، کیا؟ اور وہ من میں اتنا نہیں بھی گیا، لبوں سے پڑھ دیا، تو میں نے کہا وہ بھی قبول ہوگا۔ درود پاک کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے، باقی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی حج کرے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ میرا حج قبول ہے، عمرہ کرے نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ عمرہ، روزہ رکھے، نماز پڑھے، خیرات کرے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، قطعی طور پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے۔ صرف ایک عمل ہے درود پاک، یہ جو پڑھے وہ گارنٹی ہے اس کی کہ قبول ہے۔ اب اس کا راز سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ بولیے۔ بڑا آسان ایک راز بتا دیتا ہوں، باقی اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے راز ہیں، بہت راز ہیں، مگر ایک سادہ سا راز جو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا اور بھولے گا نہیں۔ وہ کیا کہ یہ رد ہوتا ہی نہیں کہ آپ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب پہلے لفظ کیا ہیں؟ پھر اونچی آواز سے پڑھیں، صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود پاک شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد پہ درود پڑھ۔ یہ درود پاک کہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم، اے اللہ۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں، کیا؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام پر میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھ، یہ نہیں کہتے۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہاں ہم ہے، وہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں۔ مگر درود پاک میں اللہ پاک نے آپ کو، میں کو، ہم کو، تم کو، ساروں کو نکال دیا۔ درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے میں کو، تو کو، ہم کو، تم کو، سب کو نکال دیا ہے۔ آپ سارے درود پاک میں اول سے آخر تک پڑھے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں اور ہم اور تم آئے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں آئے۔ تو یہ جو عمل رد ہوتے ہیں وہ رد ہی میں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے، یہ جو عمل قبول، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں ہی ایک چیز ہے جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ پاک نے میں کو خود نکال دیا۔ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں۔ آپ میری بات سمجھیں، جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ اس میں ہے ہی نہیں، نہ میں ہے نہ ہم ہے۔